اب ایک فتنہ ہے احمدی، کتنا اچھا نام رکھا ہوا ہے بظاہر، احمدی، اور ان کی فکر فاسد کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے۔ اس کے لیے نظریہ کیا دیا ہے؟ اجراء نبوت۔ فتنے کا نام احمدی، اور ایک نظریہ کیا قائم کیا ہے؟ اجراء نبوت، کہ نبوت جاری ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ مقصود کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اعلان کرانا۔ میں مقصد کیوں کہہ رہا ہوں، میری بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ کسی قادیانی سے بات پوچھ لیں کہ اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، اس کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، تو پھر کہیں گے کافر ہے، کہیں گے کافر ہے۔ اس کا معنی کہ وہ اجراء نبوت کی کھڑکی کھول کے اندر سے غلام احمد قادیانی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس دروازے سے انہیں کو اور نبی بھی پیدا ہونے دینا ہے۔ ہم نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بدبخت کہیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے۔ اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فکر فاسد دی ہے، کیا؟ اجراء نبوت۔ ہم قطعاً اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان سے پوچھو بھی اگر نبوت جاری ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بھی جاری ہوگی نا، پھر کوئی اور بھی نبی ہے، کہتے ہیں نہیں ماننا اسی کو ہے، تو پھر اس کا مطلب اجراء نبوت کہ تم بھی قائل نہیں ہو، تم نے اس کو آخری مانا، بدبخت ہو اس کو نہیں، جن کو آخری ماننا چاہیے ان کو مانو۔ خیر، نام کیا ہے؟ احمدی۔ فکر فاسد کیا ہے؟ نظریہ غلط کیا ہے؟ نبوت جاری ہے، اجراء نبوت۔ مقصد کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اعلان کروانا۔ اب انہوں نے دلائل میں ہیر پھیر شروع کی ہے۔ پہلے ایک نظریہ قائم کیا، اس نظریے پہ دلائل شروع کیے کہ جو قرآن کریم میں ہے نا خاتم النبیین، تو یہاں خاتم کا معنی مہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان کو اللہ نے بنایا تھا، اور اب نبی ہونے کے لیے حضور کی مہر شرط ہے۔ جس پر آپ مہر بنا دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ یہ آپ کو اللہ نے اعزاز دیا خاتم النبیین کہہ کر، تو ہمارے بقول ان کے ابے پر مہر لگی ہے تو وہ نبی بن گیا۔ کانا تھا مہر ٹیڑھی ہے کیا ہے، تو اب کہ یہ نبی بن گیا۔ اب دیکھو فکر فاسد ہے۔ اب ہم ان کو بات سمجھاتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ یہ نبیوں پر مہر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس پر مہر لگائیں گے وہ بن جائے گی۔ اور اگر بالفرض تمہاری بات کو مان بھی لے نا، اس کا نبیوں کا مہر ہے، تو مہر کتاب مکمل ہونے کے بعد لگتی ہے، پہلے نہیں لگتی۔ مہر خط لکھے جانے کے بعد لگتی ہے، پہلے نہیں لگتی۔ جب بلڈنگ مکمل ہوتی ہے تو بلڈنگ بنانے والی کمپنی اپنی مہر لگاتی ہے۔ اگر یہ مہر بھی ہو تو ان پر ہوگی نا جو پہلے ہیں، اس پر تو نہیں ہوگی جس نے بعد میں آنا ہے۔ اب اس پر مہر لگانے کے لیے کون آئے گا؟ بات اچھی طرح سمجھیں۔ دلیل کیا دیں گے کہ یہ نبوت رحمت ہے، اور رحمت تو قیامت تک کی ضرورت ہے۔ آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے رحمت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ میں کہا بھی رحمت کو ہم نے بند نہیں کیا، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ آج کل بارشیں آ رہی ہیں تو لوگ تو طوفان آ رہے ہیں، گھر بہہ رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں، تو کسی بندے نے اس موقع پر کہا بھئی اور اللہ بارش اور بھیج، چونکہ تیری رحمت ہے اور بھیج۔ کوئی کہتا ہے اللہ اس کو بس کر دے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں نبوت رحمت ہے، لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت تھی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی بس۔ اب اگر تم کہو گے جی اور نبی بھی رحمت ہے، یہ کیچڑ تو ہوگا، سیلاب تو ہوگا، دلدل تو ہوگی، قادیانیت کی غلاستیں تو ہوگی، وہ رحمت کے دروازے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیے ہیں۔ تو میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں۔ نظریہ جماعت ہے، نام کیا ہے اور نظریہ کیا ہے اور آگے باتیں کیا ہیں۔ میں اس لیے باتیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ کبھی بھی الجھن نہ رہے۔